والأقوال والأفعال وعلى آله وصحبه التابعين له في كل حال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ جس طریقے سے میں پڑھاؤں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین، آج ہم اور آپ مختار المساجد میں ہونے والے ہفتہ واری سنی اجتماع میں شریک ہیں اور حاضر ہیں. اللہ رب العزت ہماری اس اجتماع کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے اور ہمارے مرحومین کے لیے ذریعہ نجات بنائے. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان سے رواں دواں ہے، اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت یوں تو پورے سال مصطفیٰ کریم کا میلاد مناتے ہیں اور مناتے بھی رہیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت سورت اور سیرت دونوں بیان کرتے ہیں. سیرت سے زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ نصیب ہوتا ہے، اور سورت بیان کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور حضور کی محبت اور حضور کا عشق ہمارے دلوں میں اجاگر ہوتا ہے. اسی مناسبت سے آج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارکہ کے حوالے سے اور جو محفلیں ہم سجا رہے ہیں اس حوالے سے کہ یہ ہماری اپنی کوئی کوشش نہیں بلکہ الحمدللہ ہم وہ کر رہے ہیں جو صحابہ کرام نے کیا ہے، اس حوالے سے کچھ گفتگو کروں. اور اس لیے میں نے سفر ہجرت جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم حصہ بھی ہے، اس میں سے ایک حصہ جس کا تعلق ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. مکمل توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں. ام معبد یہ ایک خاتون ہے، اور ایسی خاتون کہ جنہوں نے اپنی زبان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارکہ بیان فرمایا، اور یہ اتنا مشہور ہوا کہ جہاں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اور آپ کی صورت اور آپ کے حلیہ مبارکہ کو بیان کرنا ہو تو وہ جب تک ام معبد کا ذکر نہ ہو جائے اس وقت تک وہ حصہ مکمل نہیں ہوتا. محدثین کے نزدیک بھی یہ مشہور ہے،
اور ام معبد والی روایت سے یہ جانی اور پہچانی جاتی ہیں کہ اس خاتون نے بہترین انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ اپنے شوہر کے سامنے بیان کیا، اور یہ صرف ام معبد ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا۔ صحابہ کرام حضور کے وصال کے بعد ان کا معمول یہ تھا کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنی مجلسوں میں حضور کے شمائل کا ذکر کرتے، حضور کی صورت اور حضور کی سیرت کا بیان کرتے اور لوگوں کو سناتے، اور کبھی کبھی لوگوں کو اس پر دعوت دیتے، جیسے آج ہمارے یہاں یہ معمول ہے کہ جہاں پر بھی جلسہ سیرت النبی یا شان مصطفیٰ یا عظمت مصطفیٰ کے نام سے مجلسیں سجتی ہیں تو لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ تو یہ دعوت دینا بھی صحابہ کرام کے معمولات میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو چونکہ صحابہ کرام کو آپ سے لگاؤ اور محبت ہی ایسی تھی کہ جب تک اپنی مجلسوں میں حضور کی اداؤں کا ذکر نہیں کر لیتے انہیں سکون میسر نہیں آتا۔ میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور اس نیت کے ساتھ تاکہ ہمارے دلوں میں بھی یہ بات اجاگر ہو جائے کہ ہم جو جلسہ اور جلوس اور جو کچھ بھی آقا کے ذکر کے محفل سجاتے ہیں وہ بیکار میں نہیں ہے، بلکہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خود صحابہ کرام نے اپنی نجی مجلسوں میں اور اپنے جلسوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کر کے ان کی یادیں منائی ہیں، اور الحمدللہ اسی مناسبت سے ہم بھی آج ایسی مجلس سے سجا رہے ہیں۔ اب دیکھیں مشہور تابعی حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے صاحبزادے حضرت محمد، وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول کیا تھا۔ کہتے ہیں، روایت کہتے ہیں کہ آپ جب کسی دیہاتی کو دیکھتے، کسی اعرابی کو دیکھتے تو پھر اس کے قریب جاتے، اور قریب جانے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑتے، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد اس سے پوچھتے تو نے حضور کو دیکھا ہے؟ اگر وہ کہتا کہ ہاں دیکھا ہے تو ٹھیک، اور اگر وہ کہتا کہ میں نے نہیں دیکھا تو کہتے ہیں ایک کنارے لے جاتے اور اس کو بٹھا کر حضور کا چہرہ اور حضور کا حلیہ سناتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تھے یہ بتاتے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان ابا ہریرہ اذا رأى احدا من الاعراب او احدا لم ير النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الا اصف لكم النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کو بٹھا کر پوچھتے کیا میں حضور کا حلیہ تجھے نہ بتاؤں کہ حضور کیسے تھے، حضور کی صورت کیسی تھی میں نہ بتاؤں؟ چونکہ آپ نے دیکھا نہیں ہے تو میں نے تو دیکھا ہے، میری آنکھوں نے ان کے جلووں کو بسایا ہے، اب میری آنکھیں انہیں آج بھی دیکھ رہی ہیں، تو کیا میں وہی چہرہ تیرے سامنے پیش نہ کروں؟ ان کے اوصاف تجھے نہ بتاؤں کہ وہ کیسے تھے؟ تو کہ کان ششن القدمین، یہ پوری روایت موجود ہے، اگر روایت بیان کی جائے تو وقت کافی گزرے گا، بتانا یہ مقصود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اسی ایک شخص کو لے کر بیٹھتے اور اس سے کہتے ہیں حضور ایسے تھے، حضور کی آنکھیں ایسی تھیں، حضور کے بھو مبارک ایسے تھے، حضور کا رخ والضحیٰ ایسا تھا، حضور کی پندلیاں ایسی تھیں، حضور کی ایڑیاں ایسی تھیں، حضور کے تلوہ مبارک ایسے تھے، حضور کا قد ایسا تھا، حضور کے دست کرم ایسے تھے، حضور کی زبان اقدس ایسی تھی، یہ پورا حلیہ بیان کرتے، اور پھر اخیر میں کیا کہتے ہیں؟ روایت میں آتا ہے پھر کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ ان پر قربان، ما رأیت مثلہ قبلہ ولا بعدہ، اتنا سب کچھ بیان کرنے کے بعد پھر کہتے میری آنکھ نے آپ جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا، ایسے تھے ہمارے آقا اور ایسے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کا معمول کہ وہ دوسروں کو بٹھا کر حضور کا ذکر خیر کرتے اور حلیہ سناتے اور پھر انہیں بتاتے کہ حضور کیسے تھے۔ تو پھر ہم بھی غور کریں کہ ہماری مجلسوں میں کیا ہوتا ہے، یہی تو ہوتا ہے نا کہ ہم حضور پر نعت پڑھتے ہیں، حضور کے اوصاف بیان کرتے ہیں، کبھی دست سخا کا ذکر کرتے ہیں، کبھی چشمان مقدس کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ایری مقدس کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے جلسوں میں بھی یہی ہوتا ہے۔ تو یہ تو صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ پھر بیٹھا جائے
اور صرف ان کے حلیے کو اس جلسے میں بیان کیا جائے. تو الحمدللہ ہم اہل سنت جو کرتے ہیں وہ کسی اور کے نقش قدم پر نہیں بلکہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر عمل کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں تو ایک صحابی رسول ذکر کرتے ہیں کہ ان کا معمول تھا کہ کعبہ معظمہ میں جب لوگ حج کے لیے آتے تو وہ پہاڑی پر چڑھ جاتے. تو کہتے ہیں کہ حضرت سعید الجزیری فرماتے ہیں کہ کن تو اطوف مع ابی طفیل، میں حضرت ابو طفیل کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا بالبیت، خانہ کعبہ کا. فقال ما بقی احد رأى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیری، لوگوں اب روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی نہیں بچا کہ جس نے حضور کو دیکھا ہے. یعنی میری آنکھیں ہیں کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، ان آنکھوں نے ان کے جلووں کو بسایا ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے بطور تعجب پوچھا رائٹ، آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ یعنی جنہوں نے نہیں دیکھا انہیں بھی اس بات کا افسوس تھا کہ ہماری آنکھوں نے حضور کو نہیں دیکھا. اب جو دیکھ رہے تھے وہ خوشیاں منا رہے تھے اور وہ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہے تھے، ہاں تحدیث نعمت کے طور پر. اب چونکہ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں کہ جنہوں نے ان کا چہرہ دیکھا ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو آقا فرماتے ہیں جہنم کی آگ انہیں کبھی نہ چھوئے گی. بلکہ ان کی تو حال اور ان کی شان یہ ہے کہ جو ان کو دیکھے، جنہوں نے مجھے دیکھا، ان کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی اور وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے. یہ حضور کے رخ ودعا کو دیکھنے کی ایک برکت ہے. تو کہتے ہیں ہاں میں نے حضور کو دیکھا ہے. قالا نعم، ہاں میں نے زیارت کی ہے. تو پھر میں نے ان سے عرض کی کیف کان صفۃ، تو کہتے ہیں کہ پھر بتاؤ تو وہ کیسے اوصاف رکھتے تھے، ان کی شان کیا تھی، ان کی صورت کیسی تھی، وہ کیسے تھے. کان ابیض ملیحا مقصدا، آپ کا رنگ مبارک سفید روشن اور مندار تھا. یعنی ایسا تھا کہ جب دیکھنے والا اسے دیکھتا تو دیکھتے ہی رہ جاتا اور پھر وہ تک تکی باندھ کر حضور کی طرف دیکھتا رہتا. اور اس قدر خوبصورت چہرہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا. بلکہ ایک صحابی رسول تو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ تو وصاف نبی ہیں. اور یہ اس لیے میں باتیں پیش کر رہا ہوں کہ حضرت ام معبد کا ذکر بھی وصاف نبی میں ہوتا ہے. یعنی وہ جو حضور کا بار بار حلیہ اور آپ کی صورت کو لوگوں کے سامنے اچھے انداز میں، بہترین انداز میں پیش کرنے والے ہیں. تو کہتے ہیں کہ حضرت ام معبد کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے صحابہ تھے جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے حضور کی رخصت کے بعد اپنی مجلسوں میں حضور کی صورت کو بیان کیا. اس میں ابو امامہ باہلی بڑے مشہور تھے. اسی لیے ایک صحابی کو، ایک ایسے شخص جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا، ان کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد ان سے کہا کہ آپ میرے سامنے حضور کا ایسے ذکر بیان کیجئے اور ایسے اوصاف بیان کیجئے کہ پھر چونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے، اگر آپ میرے سامنے اچھے انداز میں حضور کا حلیہ پیش کرتے ہیں تو پھر میرے ذہن میں ان کی تصویر نقش ہو جائے اور میں اسے محفوظ کر لوں. تو کہتے ہیں حضرت ابو امامہ باہلی نے اس کو بیان کیا، مکمل حلیے کو بیان کیا. تو پھر جاتے جاتے انہوں نے یہ کہا وقد وصفت لی صفتا لو کان فی جمیع الناس لعرفتہ. ابو امامہ آپ نے تو حضور کا کیسا حلیہ بیان کیا ہے، میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن اگر آج ہزاروں کی بھیڑ میں بھی موجود ہو تو میں ان کو انہی اوصاف کی وجہ سے پہچان لوں گا جو آپ نے ہمارے درمیان بیان کیا ہے، جس کا ذکر آپ نے ہمیں بیان کیا ہے. تو اگر میں آج ان کو دیکھوں تو پہچان لوں کہ ہاں ابو امامہ باہلی نے جس کی شان اور جس کے حلیے کو بیان کیا تھا کوئی اور نہیں، یہ وہی شخصیت ہے. اگرچہ وہ ہزاروں کی بھیڑ میں ہوں اور لوگوں میں وہ بیٹھے ہوں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ ہاں یہی آمینہ کے لال ہے. انہی لوگوں میں، بلکہ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، حضرت امام حسن مجتبی جب حضور کا وصال ہوا تو آپ کی عمر بہت کم تھی، تقریباً 7 سال کی تھی. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ اپنے ماموں کے پاس پہنچے جو حضور کے ربیب تھے اور ان سے کہا کہ جن کو ہند بن ابی حالہ کہا جاتا ہے، کہا حضور آپ مجھے حضور کے وہ حلیے کو بیان کیجئے تاکہ میں اسے اپنے دماغ اور دل میں محفوظ کر لوں اور پھر کہتے ہیں کہ میرا تعلق حضور سے مضبوط ہو جائے. اس جملے پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا تعلق حضور سے مضبوط ہو جائے اور ان کی صورت کو اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں اس کو کیا کروں، محفوظ کر لوں. یہاں پر ہمیں ایک بات تو یہ پتا چلتی ہے
کہ حضور کے ذکر اور ان کی شان اور ان کی صورت اور ان کے حلیے کو بیان کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، حضور کی محبت بڑھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بالخصوص اپنے قریب بٹھا کر ہم حضور کی شان ان کے سامنے بیان کریں کہ جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے نا، وہ نبی اتنی بڑی شان والا ہے، ان کی صورت ایسی تھی، ان کی سیرت ایسی تھی، تاکہ ان کا ایمان مضبوط رہے، اور آج جو ارتداد کا لوگ شکار ہو رہے ہیں اس سے وہ محفوظ ہو جائے اور ان کا ایمان بھی محفوظ ہو جائے، ان کی دنیا بھی سنور جائے، قبر اور آخرت دونوں کی زندگی ان کی سنور جائے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن مصطفیٰ ان کے پاس پہنچے اور پھر انہوں نے وہ تصویر کشی کی اور وہ منظر پیش کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی اس وقت یہ کہہ اٹھے کہ آپ نے بہترین انداز میں ان کے اوصاف کو بیان کیا۔ انہی میں ام معبد بھی ہے۔ ام معبد یہ جب حضور سفر ہجرت کا آغاز کیا اور راستے سے گزر رہے تھے، ایک چٹان کے پاس آپ نے آرام کیا، چٹان کے بعد ام معبد کی جھونپڑی آتی ہے۔ کہتے ہیں ام معبد جن کا نام عاتقہ تھا اور ان کے والد کا نام خالد تھا، کہتے ہیں وہ باہر بیٹھی رہتی تھی، کس انتظار میں؟ کوئی مہمان آئے اور میں اس کی مہمان نوازی کروں، بڑی مشہور تھی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ حضور کے ساتھی اور حضور ان کے خیمے کو دیکھ کر ان سے قریب ہوئے، اور وہاں پر جب ان کو باہر بیٹھے دیکھا تو کہا بری بھی کچھ ہے گوشت یا کچھ کھانے کے لیے تاکہ پھر ہم وہ کھائیں اور ہم اپنا پیٹ بھریں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ام معبد نے اس وقت کہا لو کان عندنا شیء ما عاوزکم الکرا، اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی تو ہم مہمانوں سے اسے نہ چھپاتے بلکہ سب کچھ ہم مہمانوں کے لیے اسے پیش کر دیتے۔ تو یہ باتیں ہو رہی تھی، اس وقت میرے مصطفیٰ کریم کی نظر کونے میں کھڑی ایک بکری پر پڑی۔ کہتے ہیں کہ وہ بکری کیسی ہے؟ کہا حضور یہ اتنی لاگر اور اتنی دبلی ہے کہ اس کے جسم کی جلد اور اس کی ہڈیوں کے درمیان گودا بھی موجود نہیں، بلکہ وہ ریور کے ساتھ چل بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے یہاں پر کھڑی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس کو دھو لوں؟ اگر اجازت ہو تو میں اس کو دھو لیتا ہوں۔ تو حضور اس کا تو جو تھن ہے وہ بھی تو خشک ہو چکا ہے، اس کی کھیری میں دودھ کا قطرہ نہیں ہے۔ کہا اجازت دو تو پھر میں دھو لیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت حضور مل جاتا ہے آپ کے صدقے میں تو پھر ہمارے لیے بھی بیڑا پار ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بکری کو حضور کے پاس لایا گیا، میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی زبان اقدس سے جو کچھ پڑھنا تھا پڑھا، اور پھر اپنے نرم و نازک ہاتھوں کو اس کی کھیری کے ساتھ مس کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے تھنوں میں اور اس کی کھیری میں دودھ اتار دیا، اور وہ دودھ اتارا تو کتنا اتارا، میرے مصطفیٰ کریم جب اس پر ہاتھ پھیر رہے تھے تو بکری اپنی ٹانگوں کو چوڑی کر رہی تھی۔ اس کے بعد خود مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ برتن لاؤ، اور وہ جو برتن لایا گیا وہ چھوٹا برتن نہیں تھا، روایت میں آتا ہے کہ 10 آدمی اس میں کھا سکے پی سکے اتنا بڑا برتن تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو دھونا شروع کیا تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس کی وہ برکت ہوئی کہ پورا برتن بھر گیا۔ برتن بھر جانے کے بعد حضور نے کہا ام معبد سے پہلے تم پیو۔ کہا حضور آپ پی لیں، آپ مہمان ہیں، آپ بھوکے بھی ہیں۔ کہا بھوکے تو سب ہے لیکن پہلے آپ پیو۔ پھر اپنے ساتھیوں کو پلائے اور پھر خود پیا، یہ کہتے ہوئے کہ ساقی القوم آخرہم، قوم کو پلانے والا آخر میں ہوتا ہے۔ حضور نے سب سے آخر میں پیا، پی کر جب وہ فارغ ہو گئے تو کہتے ہیں پھر انہوں نے دھونا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ برتن پھر سے بڑھ گیا۔ توجہ ہے آپ لوگوں، ایک بکری میں سے دودھ کتنا نکل جاتا ہے، نکلتا ہے اور نکل سکتا ہے، آج ہر شخص یہ جانتا ہے، لیکن یہ میرے مصطفیٰ کریم کے دست اقدس کی برکتیں تھیں، آپ کے چھونے کی برکت یہ ہوئی کہ وہی برتن 2 مرتبہ بھر گیا۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ برتن آپ نے ام معبد کو دیا اور آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب یہ کتنی مختصر سی ملاقات ہے، اب دیکھیں حضرت ام معبد اور مصطفیٰ کریم کی ملاقات کا کتنا مختصر وقت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور وہاں سے روانہ ہو گئے، اب ان کے شوہر ابو معبد وہاں پر بکریوں کا ریوڑ لے کر آئے، تو کہتے ہیں کہ آج تو ہماری جھونپڑی کچھ چمک ہی رہی ہے، یہاں تو منظر ہی کچھ الگ ہے۔ گھر میں پہنچے تو دودھ سے بھرا برتن بھی دیکھا، تو کہا ام معبد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ یہ کیسا تجھے دودھ والا جانور مل گیا کہ جس کی وجہ سے آج تیرا برتن دودھ سے بھرا ہے؟ کیونکہ وہ علاقہ قحط سالی کا شکار تھا، خشک سالی کا شکار تھا، تو قحط بڑا پڑا تھا۔ تو کہتے ہیں یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو پھر انہوں نے اس وقت جو منظر کشی کی، کہتے ہیں اپنی خاوین کو بٹھا کر انہوں نے کہا، چونکہ نام نہیں پتا تھا حضور کا،
کہ وہ آنے والے کون تھے، تو کہا تمہیں پتا نہیں، ابھی ابھی ہماری جھونپڑی کے پاس سے ایک مبارک گزرا تھا، یعنی ایک بابرکت شخص گزرا تھا یہاں سے، اب جب یہاں سے گزرا تو یہ واقعہ رونما ہوا، تو اس وقت ان کے شوہر نے کہا کہ مجھ کو بتاؤ نا کہ وہ کیسے تھے، مجھ کو بتاؤ کہ ان کا حلیہ کیسا تھا، کیونکہ قریش انہیں تلاش کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کو کہ تم بتاؤ یہ وہ کون تھا۔ تو اب حضرت ام معبد جو بیان کرتی ہے نا، وہ ہم سننے جا رہے ہیں، کتنے اچھے اور بہترین انداز میں حضور کا حلیہ انہوں نے بیان کیا۔ اب یہ حضور کا حلیہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ حضرت ام معبد اور ابو معبد مل کر آقا کا میلاد منا رہے ہیں۔ ہمارے جلسوں میں یہی تو ہوتا ہے کہ حضور کی صورت بیان کی جاتی ہے۔ اب انہوں نے بیان کرنا شروع کیا، فقالت رأیت رجلا ظاہر الوضعۃ حسن الخلق ملیح الوجہ، ام معبد کہنے لگی میں نے ایک ایسا مرد دیکھا جس کا حسن نمایاں تھا، بڑے خوبصورت تھے، بڑے خوبصورت تھے، جس کی ساخت بڑی خوبصورت اور چہرہ ملیح تھا، لم تعبہ سجلۃ ولم تزر به سعلۃ، نہ بڑی ہوئی توند یعنی پیٹ بڑا تھا کہ جو اس کو معیوب بنائے، ایسا بھی نہیں تھا، اور نہ پتلی گردن اور چھوٹا سر، اس میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا تھا کہ جس کی وجہ سے دیکھنے والے کو وہ برا لگے۔ اس لیے امام اہل سنت اس کی ترجمانی کرتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور پھر ایک جگہ تو کہتے رہے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کہتے ہیں قسیم وسیم، بڑا حسین، بہت خوبرو، بہت حسین و جمیل، فی عینیہ داج وفی اشفارہ وطف، آنکھیں سیاہ اور بڑی اور پلکیں طویل یعنی لمبی تھیں، وفی صوتہ سحل، اس کی آواز گونجدار تھی، احول اکحل، سیاہ چشم یعنی سیاہ آنکھ والے، سرمگی آنکھ والے۔ اور یہ حضور کے بہترین اوصاف میں سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سرمگی آنکھوں والا بنا کر پیدا فرمایا تھا۔ تو کہتے ہیں ازج اخرن، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے، وفی عنقہ سطع، گردن نہایت ہی چمکدار تھی، وفی لحیتہ کثاثۃ، ریش مبارک ان کی گھنی تھی، اذا صمت فعلیہ الوقار، جب وہ خاموش رہتا تو وقار چھا جاتا یعنی صاحب وقار نظر آتا، وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَا، اور جب گفتگو فرماتے تو چہرے پر نور اور بارونق ہو جایا کرتا تھا، اور حلوب المنطق، بولتے تو پھر ہمیں بورنگ محسوس نہیں ہوتی، وہ جب بولتے تھے تو شیریں گفتگو فرماتے تھے، بہترین گفتگو فرماتے تھے، فَصْلٌ لَا تَزْرٌ وَلَا حَذَرٌ، گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی اور نہ بیہودہ ہوتی، اچھے انداز میں جو بافائدہ گفتگو ہوتی وہی وہ فرماتے، کأن منطقہ حضرات نظم یتعدرنا، کہتے گفتگو موتیوں کی لڑی ہوتی جس سے موتی جھڑ رہے ہوتے۔ اندازہ تو لگائیں کہ ایک جھوپڑی میں رہنے والی ایک خاتون حضور کا حلیہ کس انداز سے وہ پیش کر رہی ہیں۔ پھر کہتی ہیں کہ اب الناس واجملہ من بعید، دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور جمیل نظر آتا تھا، وَأَحْسَنَهُ مِنْ قریب، اور جب قریب آیا تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور سونا نظر آنے لگا۔ یہ ان کی شان، رَبْعَةٌ قد درمیانہ تھا، لا تشنعت عین من طول، کہتے ہیں کہ نہ اتنا طویل کی آنکھوں کو برا لگے، لا تقتحمہ عین من قصر، کہتے ہیں نہ اتنا پست کی آنکھیں حقیر سمجھنے لگے، غصن بین غصنین فہو انظر الثلاثۃ منظرا واحسنہم قدرا، آپ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ کی مانند تھے جو سر سبز و ساداب ہوا کرتی ہے، لہو رفقہ۔ اب دیکھیں حضور کا ذکر تو کیا، ساتھ میں حضور کے ساتھیوں کا بھی اب ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں لہو رفقا یحفون بہ، ان کے ایسے ساتھی تھے جو ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے،
یعنی بیچ میں حضور تشریف فرما ہوتے اور ارد گرد میں ان کے ساتھی تھے. اب یہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، عامر بن فہیرہ تھے، عبداللہ جو رہنمائی کر رہے تھے وہ تھے، یہ ارد گرد بیٹھے تھے. کہتے ہیں اذا قال استمعوا لقولی، اگر آپ انہیں کچھ کہتے تو فوراً اس کی تعمیل کرتے اور دوڑ پڑتے اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے. وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ، اگر آپ انہیں حکم دیتے تو وہ فوراً اس کو بجا لاتے. محفوظ محشود، سب کے مخدوم، سب کے محترم. کس قدر بہترین انداز میں یہ حلیہ پیش کرنی ہے اور حضور کی شان بیان کرنی ہے. لا عابس ولا مفند، کہتے ہیں نہ وہ ترش روح تھے نہ ان کے فرمان کی مخالفت کی جاتی تھی. یعنی ایسے تھے کہ جب بولتے تھے تو اس کو سنا بھی جاتا تھا. اتنے خوبصورت تھے وہ. جب یہ حلیہ بیان کیا تو ابو معبد نے کہا یہی تو وہ شخص ہے جن کو قریش ڈھونڈ رہے ہیں، یہی وہ شخص ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ کاش میری ملاقات ہو جاتی اور میں ایک نہ ایک دن ان کی ملاقات ضرور کروں گا اور دامن اسلام سے وابستہ ہو جاؤں گا. اور پھر روایتوں میں آتا ہے اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ام معبد اور ابو معبد یہ دونوں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچی اور وہاں پر پہنچنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول بھی کیا اور آقا کے غلاموں میں شامل ہو گئے. کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو وہاں سے چلے گئے تھے اور جب وہاں سے چلے گئے مدینہ منورہ پہنچ گئے تو چونکہ ام معبد کبھی کبھی اپنی بکریوں کو لے جاتی تھی تاکہ وہاں پر پہنچ کر ان کو کچھ کھلائے. ایک مرتبہ جب وہ مدینہ منورہ پہنچی، چونکہ یہ حضور کا چہرہ ان کی نگاہوں میں بس چکا تھا، اب ان آنکھوں کو کوئی اور چہرہ پسند نہیں تھا. وہ تڑپتی تھی وہ کون تھا، چونکہ آ کر چلا گیا، اب کب ملاقات ہوگی. تو ایک مرتبہ اپنے بچے کو لے کر جب وہ بکری کے ساتھ جب مدینہ منورہ کے صحرا میں پہنچی تو کہتے ہیں کہ وہاں پر ان کے بیٹے نے ایک مرتبہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لیا جو حضور کے ساتھ اس سفر میں موجود تھے. اب ام معبد کی تو نظر نہیں تھی لیکن بتایا جاتا ہے کہ اس بچے کی نظر ابو بکر پر پڑی. اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اس محفل میلاد میں جہاں پر حضور کا حلیہ بیان کیا جاتا تھا وہاں پر کون؟ خاوند، عورت اور ان کا بیٹا. پتہ یہ چلا کہ اگر گھر والے مل کر بھی ایک دو سیرت کے حصے کو یا پھر حضور کی صورت کو بیان کر دیں تو یہ بھی میلاد مصطفیٰ کی محفل ہو جایا کرتی. کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو جب وہاں سے گزرتے دیکھا تو کہتے ہیں یا امہ ان هذا الرجل الذي كان مع المبارک، کہتے ہیں کہ وہ شخص دیکھو جو مبارک کے ساتھ اس دن ہمارے گھر میں آیا تھا، جو حضور کے ساتھ تھا یعنی مبارک کے ساتھ تھا. حضرت ام معبد کی نظر ابو بکر پر پڑتی ہے تو فوراً دوڑتی ہے اور دوڑنے کے بعد ان کے پاس قریب ہو کر ان سے پوچھتی ہے ارے بتاؤ تو صحیح کہ وہ آپ کے ساتھ ہمارے گھر میں جو آئے تھے وہ کون تھا؟ ابو بکر صدیق کہتے پہچانتی نہیں انہیں؟ کہا میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے. کہا وہی تو ہمارے نبی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے حضور کے پاس لے چلو، مجھے ان کے پاس تو لے چلو. وہ جو برکتیں حاصل کی تھی وہ آج بھی ہمارے دماغ میں ہے، ہمارے قلوب میں ہے. اور وہ جو چہرہ دیکھا تھا اس کے بعد یہ چہرہ ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوا ہے. آؤ پھر اس چہرے کو دیکھا جائے، اس کی زیارت کی جائے، ہم کو لے جاؤ وہاں پر. تو کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بڑے شفیق نہایت ہی مہربان، کہتے ہیں جب وہاں پر پہنچی تو بڑے شفقت کے ساتھ حضور نے ان کو اپنے قریب بٹھایا اور حسن سلوک سے پیش آئے اور پھر اچھے اخلاق ان کے ساتھ برتاؤ کیا، اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کیا اور پھر حضور نے کھانا بھی کھلایا. اور حضور نے کھانا کھلانے کے بعد انہیں انعام و اکرام بھی عطا فرمایا اور انہیں لباس بھی عطا فرمایا. ان تمام چیزوں کو لے کر ام معبد پھر اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر جو کرم فرمایا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت کے خشک سالی تھی، قحط سالی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر پہنچے تھے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ سفر کا ظاہری حال یہی بتاتا ہے کہ حضور کو بھوک لگی ہوگی اور وہ وہاں پر پہنچے ہوں گے، لیکن میرا یہ وجدان کہتا ہے اگر حضور چٹان کے پاس ہی ٹھوکر مارتے اللہ رب العزت انہیں وہیں پر کھانا عطا فرما دیتا. لیکن ام معبد کے جھونپڑے کی طرف وہ پہنچے، پتہ یہ چلا خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود.
حضور کھانے نہیں، حضور کھلانے کے لیے وہاں پر گئے، حضور وہاں پر کھلانے کے لیے گئے۔ جیسے حضرت حلیمہ کے گھر پہنچے، لوگ کہتے ہیں کہ حلیمہ نے حضور کو پالا ہے، حالانکہ سچ یہ ہے کہ حضور نے حلیمہ کو پالا ہے۔ حضور جب وہاں پر پہنچے تو کتنی بے شمار برکتیں خود حضرت حلیمہ نے بیان فرمائی۔ حضور جب ہمارے درمیان آئے تو ہمیں ایسی ایسی برکتیں حاصل ہوئیں، تو معبد کے گھر بھی جا کر انہوں نے ایک بڑا احسان کیا تھا کہ انہیں اس وقت کھانے کے لیے دودھ بھی عطا کیا تھا، اور یہ احسان صرف اس وقت تک نہیں تھا، یہ احسان کتنا بڑا اور کتنا لمبا ہوا اور کہاں تک رہا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں، عام الرمادہ کے دور میں، یعنی اس وقت کے بڑی خشک سالی اس وقت آئی تھی اور بڑا قحط پڑا تھا، جانور بھی بھوکے مر رہے تھے، اور یہ وہی دور تھا کہ جس دور میں حضور کے روضہ انور پر کھڑے ہو کر لوگوں نے استغاثہ کیا تھا، اور ایک صحابی وہاں پر پہنچے تھے اور انہوں نے کہا کہ حضور یہ قحط سالی ہے، جانور بھوکے مر رہے ہیں، بچے بھی بھوک سے ترس رہے ہیں، ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو چکا ہے، اب آپ ہی ہمارے لیے کوئی انتظام کیجئے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے خواب میں آ کر انہیں یہ بشارت دی تھی کہ عمر سے کہنا بارش ضرور ہوگی، بارش ضرور ہوگی۔ یہ وہی سال تھا، اس سال تک حضرت معبد کی وہی لاغر دبلی پتلی بکری زندہ رہی، اور حضرت معبد کہتے ہیں اس وقت تک ہم روزانہ صبح و شام اس کا دودھ حاصل کرتے تھے اور اس کو نوش کیا کرتے تھے اور اپنے پیٹ کو بڑا کرتے تھے۔ کتنا بڑا احسان حضور علیہ السلام کا۔ اور پھر یہ مزید احسان کہ معبد جب وہاں پر پہنچی تو پھر وہاں پر حضور علیہ السلام نے ان کو مزید انعامات اور اکرامات سے نوازا۔ آج کی اس گفتگو کے حوالے سے ایک سبق یہ دینا چاہتا ہوں، ہمیشہ حضور کا ذکر خیر کریں، اپنی مجلسوں میں، اپنے گھر میں۔ آپ جو کچھ مسجد میں سنیں وہی باتیں آپ اپنے گھر میں جا کر اپنے بچوں اور اپنی اہلیہ اور اپنی خواتین کے درمیان ان باتوں کو بیان کریں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ مصطفیٰ کریم کا ذکر جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضور کے ذکر خیر سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اس دور پر فتن میں ایمان سے بڑھ کر بھی کوئی دولت ہے؟ اب حضور کے ذکر سے وہی دولت مضبوط ہوتی ہے، وہی سرمایہ ہمارے لیے ایک اہمیت ہے جس کے ہمارے نزدیک اس کی، تو یہ مضبوط ہوتا ہے وہ سرمایہ۔ تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حضور کا ذکر خیر وقتاً فوقتاً کرتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں جہاں ایسی مجلس سے سجے جہاں حضور کا ذکر خیر ہوں وہاں پر حاضری بھی دیں تاکہ مزید اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں۔ اور ایک سبق جو آخری، سفر ہجرت، حضور کی پوری سیرت پڑھیں ابتدا سے لے کر انتہا تک۔ یہ ہماری سب سے بڑی کمی ہے اور خامی ہے کہ ہم نے حضور کی سیرت کو پڑھنا چھوڑ دیا، جن کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ رب العزت نے جہاں قرآن دیا، اسی قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضور کی زندگی بھی عطا فرمائی۔ نہ ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں، نہ حضور کی سیرت پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ حضور کی سیرت پڑھتے ہیں۔ حضور کی سیرت پڑھیں، اور بالخصوص سفر ہجرت کو ضرور پڑھیں، اس لیے کہ سفر ہجرت سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ملتا ہے، سلیقہ بھی ملتا ہے، اور حضور کے اوصاف کو سن کر پڑھ کر ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، ہمیں ہمارے ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، ہم جئیں جب تک جئیں ایمان کے ساتھ جئیں، اور اس دنیا سے رخصت ہو تو ایمان کے ساتھ رخصت ہوں، اور ہم اپنی مجلسوں میں آقا کا ذکر خیر کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، ہمارے لیے ہمارے مرحومین کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ سلام شمع بز میں ہدایت پیرا، سلام شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت بلا سلام مصطفیٰ
جانے رحمت بلا شمع بزم ہدایت بلا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاعت بلا سلام مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت بلا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بیت سب ان کی شوکت بلا کھو سلام تم مجھ سے خدمت کے قدسی کرتے سے خدمت کے قدسی کریں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.